بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریجان کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جبکہ الاحسان میں ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تو جو گناہ وہ پہلے کر چکا تھا، یہ روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اور ابو یعلا کے اندر مروی ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنا وہ شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ جبکہ موج بن اوس کے اندر مروی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرسبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، بے شک روزہ آدھا صبر ہے۔ جبکہ شعیب الایمان کے اندر مروی ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر شعیب الایمان کے اندر بھی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعزاز تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان و دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتے ہیں۔ اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اے اللہ، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے تاکہ ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شعیب الایمان کے اندر ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا اور جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اور کنز الامان کے اندر مروی ہے کہ قیامت والے دن روزے دار کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس کو کھائیں گے، حالانکہ لوگ اس وقت حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ یعنی تو لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلد جلد حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس روز محشر کی تقریب سے نجات ملے۔ لیکن روزہ دار اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ اور اس شعیب الایمان کے اندر حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح سے ندا کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں کی یعنی عالم قرآن اور رضا داروں کے کہ انہیں بے حد حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کرتا اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا اور پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ شخص سخت بیمار ہو گیا ہے۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا اور مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین بھی فرمائیے گا۔ چنانچہ میں نے اس کی بات پر حامی بھر لی۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا، قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے ہاتھ سے غیبی آواز سنی، اے سفیان رحمت اللہ علیہ، اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود اس کو اونس دیا اور تلقین بھی فرمائے، یعنی قبر کے سوالات کے جوابات بھی بعد میں بتائے۔ میں نے کہا کہ اس کو یہ رتبہ کس سبب سے ملا؟ تو آواز آئی کہ رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرمہ کے 6 روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ ادا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات میں یہی خواب میں نے 3 مرتبہ دیکھا، جس پر میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، مجھے بھی اپنے فضل کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ روزے دار ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کرم نوازی ہے کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔
اور وہ کرم نوازی اتنی بڑی بڑی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ روزے دار کے اعزاز تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اور روزے محشر جو اتنا خطرناک اور خوفناک دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑے پیاس کے مارے مر رہے ہوں گے اور ہر ایک اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اور انسان پر انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا، لیکن روزے دار اس وقت بھی اس گھبراہٹ اور بے چینی اور عذاب سے محفوظ رہے گا جہاں پر لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے اور حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ روزے دار دسترخوان پر بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور جنتی پھلوں کے مزے لوٹ رہا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روزے دار کو اتنا چین و سکون عطا کرے گا کہ جہنم سے وہ بالکل دور کر دیا جائے گا، یعنی اس سے پیش نظر صرف اور صرف جنتی ہوگی اور اس کو اپنے جنت میں داخل ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کی محبت کو حوروں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیا ہے، چنانچہ ہر بندہ حوروں کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ حوریں خود روزے دار کی منتظر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس حقائق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر کے سوالات کے جوابات ہم پر انتہائی آسان ہو جائیں اور ہمیں قبر کے اندر گھبراہٹ یا عذاب نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، کیونکہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو انس ادا کرتا ہے اور اس کے دل سے تمام گھبراہٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات خود اللہ عز و جل اسے سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کسی دوسرے شخص کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کی ایک جزا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو حد و حساب نہیں کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر ان تمام کمالات سے مشرف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکے اور جنت کے ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں اور رضا داروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔